5 محرم الحرام 855 ہجری بمطابق 9 فروری 1451 عیسوی کو سلطان مراد خان ثانی نے ادرنا میں وفات پائی۔ تجہیز و تکفین قدیم پایا تخت بروسہ میں ہوئی۔ سلطان مراد خان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا شہزادہ محمد ایشیائی کوچہ کی ریاست ایدین میں تھا۔ شہزادہ محمد کی عمر 21 سال اور چند ماہ کی تھی۔ اس سے پہلے وہ 2 مرتبہ باپ کی زندگی میں تخت نشین ہو چکا تھا۔ جب اسے مراد خان کی وفات کی خبر ملی تو وہ فوراً ایک عربی گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑے کو ایڑ لگانے سے پہلے یہ کہا، جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ میرے ساتھ آئیں۔ وہ درِ دانیال کو عبور کر کے ادرنا پہنچا، جہاں تخت نشینی کے مراسم ادا کیے گئے۔ اب وہ شہزادہ محمد خان نہیں تھا بلکہ سلطان محمد خان بن چکا تھا۔ وہ ادرنا کے شاہی محل میں داخل ہوا تو یہاں اس سے محبت کرنے والے بہت موجود تھے۔ ملکہ سروین جو شاہ سربیا لارڈ اسٹیفن کی بیٹی تھی اور سلطان مراد خان ثانی کی بیوی، اپنے سوتیلے بیٹے شہزادہ محمد خان کی تخت نشینی سے بے حد خوش تھی۔ ملکہ سروین کے بطن سے شہزادہ محمد کا ایک بھائی بھی تھا جس کی عمر صرف 8 ماہ تھی۔ ملکہ سروین کے علاوہ آغا حسن، قاسم بن حشام اور طاہر بن حشام بھی سلطان محمد خان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ وزراء اور مائدین سلطنت کے مشورے سے جشن تاج پوشی کا دن مقرر کیا گیا، جس کی تیاریاں زور و شور کے ساتھ کی جانے لگیں۔ سلطان محمد اپنی نوعمری کے زمانے میں جب 2 بار تخت نشین ہوا تھا تو دونوں بار اسے نامساعد حالات کی وجہ سے تخت سلطنت سے الگ ہونا پڑا تھا۔ دونوں مرتبہ اس کے باپ سلطان مراد خان ثانی کو واپس آنا پڑا، جس کی وجہ سے عام عوام میں یہ تاثر پیدا ہو گیا تھا کہ شہزادہ محمد نظام سلطنت سنبھالنے کے لیے نااہل اور ناکافی ہے۔ اب سلطان محمد خان کو ثابت کرنا تھا کہ 14-15 سال کی عمر میں جب اسے سلطانی ملی تھی تو اور بات تھی، اور اب 22 سال کی عمر میں جب اسے سلطانی ملی ہے تو یہ اور بات ہے۔ اب محمد بچہ نہیں تھا۔ اس نے جشن تاج پوشی سے 2 روز قبل ہی قاسم بن حشام کو اپنے پاس بلایا اور شاہانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ آئیے قاسم بن حشام، آئیے، دیکھیے 2 دن بعد ہمارا جشن تاج پوشی ہے۔ اب ہم سلطنت عثمانیہ کے تاجدار اور سلطان بن چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے شانوں پر کتنی بڑی ذمہ داری آ پڑی ہے۔ قبل ازیں جب ہمیں سلطان بنایا گیا تو ہمیں آپ کی مشاورت سے بے حد قوت اور توانائی ملی تھی، اس لیے ہم نے آج آپ کو زحمت دی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس مرتبہ بھی ہر قدم پر ہمارے ساتھ رہیں۔ قاسم سلطان کا لہجہ سن کر حیران رہ گیا۔ وہ اب نوعمر شہزادہ تو نہ تھا جو آج سے 6 سال پہلے یوں تخت نشین ہوا تھا، گویا چوہے دان میں پھنس گیا ہو۔ قاسم کو محسوس ہوا کہ وہ کسی عظیم شہنشاہ کی آواز سن رہا ہے۔ سلطان کے لب و لہجے کے علاوہ سلطان کی باقی شخصیت بھی پہلے کی نسبت بہت نکھر چکی تھی۔ اس کے چہرے پر نوجوانی کا تازہ خون اور آنکھوں میں موجود شاہی جاہ و جلال اور دبدبہ دیکھ کر قاسم کو محسوس ہونے لگا کہ اس مرتبہ سلطان محمد خان کوئی بہت بڑا عزم لے کر تخت سلطانی پر جلوہ افروز ہونا چاہتا ہے۔ اس نے اپنی سابقہ دوستی کو فراموش کرتے ہوئے انتہائی ادب کے ساتھ کہا، سلطان معظم، سلطنت عثمانیہ کو آپ جیسے تاجدار پر فخر رہے گا۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ قدرت آپ کے ہاتھوں کوئی بڑا کام سر انجام دینا چاہتی ہے۔ جہاں تک میری خدمات کا تعلق ہے تو میں اور میرا خاندان اسلام اور سلطنت عثمانیہ کے لیے ہر پکار پر ہمیشہ لبیک کہتے رہیں گے۔ قاسم نے سلطان محمد خان سے بات کرتے ہوئے اپنی سابقہ بے تکلفی کا بالکل مظاہرہ نہ کیا، بلکہ شاہی آداب کے تمام تقاضوں کا خیال کرتے ہوئے سلطان سے بات کی۔ 2 روز بعد جشن تاج پوشی تھا، چنانچہ سلطان نے کہا، قاسم بن حشام، ہمیں سب کچھ بھول سکتا ہے لیکن جنیچری کے دستوں کی وہ بغاوت نہیں بھول سکتی جس میں تمہارے والد اور بھاوج شہید ہوئے تھے، اور ہمیں اب بھی ان لوگوں کی جانب سے جو جنیچری میں اس وقت بغاوت پیدا کرنے کا باعث بنے ہوئے تھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ پھر کہیں انتظام سلطنت کو درہم برہم کرنے پر نہ تل جائیں۔ اس مرتبہ ہم نے بروقت تمہیں اسی لیے طلب کیا ہے تاکہ پیش آمدہ خطرات پر نظر رکھی جا سکے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم جنیچری کے ان لوگوں پر نظر رکھو جنہیں مشکوک سمجھا جا سکتا ہے۔
قاسم سلطان محمد خان کے ارادے پوری طرح بھانپ چکا تھا۔ سلطان ایک بار پھر اس کو جاسوسی کی ذمہ داری سونپنا چاہتا تھا۔ خود قاسم کی نظر میں بھی یہ ضروری تھا، کیونکہ سلطان مراد خان کی وفات کے ساتھ ہی اسے اس طرح کی خبریں مل رہی تھی کہ ینیچری میں پھر بغاوت کا اندیشہ محسوس کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ قاسم نے ذمہ داری قبول کر لی اور سلطان سے کہا، سلطان معظم، میں آپ کی بصیرت کی داد دیتا ہوں۔ خصوصاً جشن تاجپوشی کے موقع پر تقریبی عناصر پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ دراصل کچھ لوگ آپ کی شخصیت اور عزائم سے خائف ہیں، جو نہیں چاہتے کہ آپ مسلمانوں کی قیادت سنبھالیں، اور ایسے لوگ جو کوئی بھی ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ یہ لوگ شہنشاہ قسطنطنیہ کے پروردہ اور خاص آدمی ہیں۔ قاسم سلطان کے ساتھ دیر تک بہت سے خفیہ معاملات پر بات چیت کرتا رہا اور پھر وہاں سے اجازت لے کر واپس آ گیا۔ سلطان محمد خان کی تاجپوشی کی تقریب بھی تاریخ عثمانیہ کی ایک کبھی نہ بھولا جانے والی تقریب ہے، جب سلطان اور قاسم بن ہشام کے تمام انتظامات دھرے کے دھرے رہ گئے اور دشمن عین تاجپوشی کے موقع پر اپنا کام دکھا گیا۔ سلطان محمد خان کا دربار لگا ہوا تھا۔ عمائدین سلطنت، وزراء سلطنت، امراء اور شرفائے شہر قصر سلطانی کے دیوان عام میں جمع تھے۔ یہ ایک وسیع و عریض برآمدہ تھا جس کے چاروں طرف شرکائے تقریب کے لیے نشستیں لگائی گئی تھیں۔ اس وقت دیوان عام میں 1000 سے زیادہ افراد موجود تھے۔ سلطان کے سر پر تاج عثمانی سجا دیا گیا تھا۔ شاہی خاندان کے افراد سب سے پہلے باری باری سلطان کو تاجپوشی کی مبارکباد دے رہے تھے۔ چند بزرگ مرد و خواتین کے بعد ملکہ سروین کی باری آئی۔ یہ سلطان مراد خان کی نوجوان ملکہ تھی، جو شاہ سربیہ لارڈ اسٹیفن کی لاڈلی بیٹی تھی اور یورپی نسل ہونے کی بدولت انتہائی حسین و جمیل بھی تھی۔ ملکہ سروین سلطان محمد خان کو بہت اچھا سمجھتی تھی۔ شروع دن سے ہی سلطان کے ساتھ اخلاص و محبت کے ساتھ پیش آیا کرتی تھی۔ ملکہ سروین آگے بڑھی اور پھولوں کا تحفہ سلطان کے ہاتھوں میں تھمانے کے لیے تخت شاہی کے قریب آ کر رک گئی۔ ابھی اس نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے ہی تھے کہ دیوان عام کے باہر اچانک شور سنائی دیا۔ ملکہ سروین اپنی جگہ رک گئی۔ سلطان کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں اور وہ کسی قدر برا فروختہ نظر آنے لگا۔ اس نے حکم دیا، کون گستاخ ہے یہ جو ہمارے جشن تاجپوشی میں اپنی منحوس آواز کے ذریعے بدشگونی پھیلا رہا ہے؟ اسے گرفتار کر کے ہمارے سامنے لایا جائے۔ بہت سے سپاہی اپنی جگہوں سے بجلی کی سرعت کے ساتھ دیوان عام سے باہر کی طرف لپکے۔ سلطان کی نظریں باہر کی طرف ہی لگی ہوئی تھیں۔ سلطان کے چہرے پر حیرت اور استعجاب کے ساتھ ساتھ غصہ بھی تھا۔ تمام اہل دربار اپنی اپنی جگہوں پر کسمسا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد سلطان کے سپاہی ایک بوڑھے خواجہ سرا کو بازوؤں سے پکڑ کر سلطان کے سامنے لے آئے۔ خواجہ سرا نے اپنے دونوں بازوؤں میں کوئی چیز اٹھا رکھی تھی جو کپڑے سے ڈھکی ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے خواجہ سرا نے کوئی شیرخوار بچہ اٹھا رکھا ہو۔ بوڑھا خواجہ سرا زور زور سے روتا ہوا دربار میں داخل ہوا۔ اس نے عتاب شاہی کی ذرہ بھر بھی پرواہ نہ کی۔ وہ دربار میں داخل ہوا اور واویلا مچاتا ہوا سلطان کی خدمت میں پیش ہونے کی بجائے ملکہ سروین کے سامنے جا کر دھاڑے مارنے لگا۔ ملکہ پہلے ہی اسے پہچان کر حیران و ششدر کھڑی تھی۔ یہ اس کا خاص خواجہ سرا تھا، خادم خاص۔ ملکہ اس کے ہاتھوں میں شیرخوار بچہ دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ وہ سب کچھ بھول کر روتے ہوئے خواجہ سرا کی طرف دوڑی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یقیناً خواجہ سرا کے ہاتھوں میں ننھا شہزادہ تھا، سلطان محمد خان کا معصوم بھائی، جو ابھی شیرخوار تھا اور ملکہ سروین کے وطن سے تھا۔ ملکہ زرد چہرہ لیے خواجہ سرا کی طرف بڑھی اور اپنے بچے کو اس کے بازوؤں سے چھین لیا۔ دربار پر اس واقعے سے عجیب سا ماحول طاری ہو چکا تھا۔ لوگ خواجہ سرا کے رونے اور بازوؤں میں بچے کو اٹھانے کے انداز سے اندازہ لگا چکے تھے کہ خواجہ سرا کے بازوؤں میں ملکہ سروین کے شیرخوار بچے کی لاش ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے مل سکیں۔